السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والآخرہ. اللہ اکبر. بیٹا بہت قیمتی وقت ہے. اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی بہت کم ہے. عصر کا وقت ہے، جمعے کا دن ہے. بہت قیمتی وقت ہے، مقبولیت کا وقت ہے، مقبولیت کی گھڑی ہے. بیٹا اللہ پاک نے تم لوگوں کو باجماعت اپنی ذات کے آگے سر جھکانے کی توفیق بخشی، اور پھر تمام دنیاوی پریشانیوں سے دور کر کے روحانی جگہ پر بٹھا کے اس جنگل میں اللہ پاک نے تمہارے ذریعے بہت بڑا روحانی معاملہ ہے جو قسمت والے کی سمجھ میں آئے گا. قسمت والوں کی سمجھ میں آئے گا. اور وہ قسمت جو قسمت نوح کی کشتی سے تعلق رکھتی ہے، دنیا کی قسمت نہیں. وہ قسمت جو نوح علیہ السلام کی کشتی سے تعلق رکھتی ہے، وہ قسمت جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آخر میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ پاک لوگوں کی قسمت بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ پاک نے تمام انسان اور تمام جنوں کی قسمت کو، تقدیر کو بدلنے کے لیے مبعوث فرمایا. اور تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت پر آتے رہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. جنگلوں میں، راتوں کو، اندھیروں میں، طوفانوں میں اور بہت ساری پریشانیوں میں تمام انبیاء علیہ السلام انسان اور جن کی قسمت بدلنے کے لیے ایک ہی نعرہ سکھاتے رہے. اور وہ نعرہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں. اپنے رب کی پہچان کرو، اپنے مالک کی پہچان کرو، اپنے خالق کی پہچان کرو، تو تمام انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں
جو کفر اور شرک اور منافقت ابھرتی، ان کے سوالوں کا جواب ایک ہی بات سے دیتے، الا اللہ۔ کس سے دیتے؟ اور یہ بیٹا آج الا اللہ کہنا تمہاری پاک سرزمین پر، آزاد ملک میں، پاکستان میں، اسلامی سرزمین پر کہنا بہت آسان سی بات ہے، لیکن سامنے اگر کفر ہو، کفر کی حکومت ہو اور شرک کی طاقت سامنے ہو اور کافر حکمرانوں کے سامنے جا کے یہ بات کہنا لا الہ الا اللہ، یہ بہت مشکل کام تھا۔ کیوں مشکل کام تھا؟ یہ کہنے میں تو عربی کے 2-3 لفظ ہیں، لیکن کافروں کے کلیجے کو یہ ایسے چیرتے تھے جیسے کوئی تیر، جیسے تیر، جیسے کوئی آگ کے پہاڑ، آگ لگ جاتی کافروں کے کلیجوں میں، اور بدلے میں پھر وہ پتھر اٹھاتے، ڈنڈے برساتے، زخمی کر دیتے، گاؤں سے نکال دیتے، برادری سے نکال دیتے، گھر سے نکال دیتے، کہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ماں باپ بہن بھائی بھی ان کو گھر سے نکال دیتے، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے، کسی بھی ایک نبی کی بات پکڑ لو، ایک نبی کا سارا سوانح عمری پڑھ لو، تمہیں یہی سبق ملے گا کہ انہوں نے ہمیشہ استقامت اور صبر سے کام لیا ہے۔ کس سے کام لیا ہے؟ کام لیا ہے۔ انہوں نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، اپنے گھر والوں کی جدائی، اپنے گاؤں والوں کی جدائی برداشت کی، سب کچھ برداشت کیا، لیکن ایک بات کو نہ چھوڑا۔ وہ کون سی بات تھی؟ وہ یہی بات تھی کہ ان کے دل کے اندر جو روح ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ہی غم اور فکر اور کڑھن تھی کہ کس طرح سے انسان اور جنات کی قسمت بدل سکتی ہے، کس طرح سے انسان اور جنات کی بدل سکتی ہے۔ تو وہ جب یہ سوچتے تھے، یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتماعی سوچ ہے۔ کیا ہے؟ اجتماعی سوچ ہے۔ تو ان کے دل میں ان کی قسمت بدلنے کے لیے فکر تھی، غم تھا، کڑھن تھی، اور پھر یہ ملتے، پھر یہی کہتے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو مقابلے میں کفر، منافقت اور شرک ابھرتا، بڑے سوالات اٹھتے، ان کے جوابات میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی بات کرتے، بھئی یہ بتاؤ تم کو پیدا کس نے کیا ہے، تم کو آنکھ کس نے دی ہے، تم کو دل کس نے دیا ہے، دماغ کس نے دیا ہے، تمہارے یہ 2 پاؤں جو ہیں جن پر کھڑے ہو یہ کس نے لگائے ہیں، اور یہ آسمانوں پر ستارے کس نے بنائے ہیں، اور یہ سورج کس نے بنایا ہے، سوچ میں ڈال دیتے۔ اور جو سمجھدار لوگ ہوتے، جن کی قسمت بدلنی ہوتی، وہ سوچ میں پڑ جاتے کہ اس کی بات یار کوئی حقیقت ہے۔ کیا ہے خان صاحب؟ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے۔ اور جو بے مراد ہوتے وہ بیچارے سو کے ایک کان سے وقت نکال کے سن کے بعد دوسرے سے نکال کے اور دل میں بغض ڈال کے لوگوں کو بھڑکا کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فورس تیار کرتے۔
کیا تیار کرتے؟ فورس تیار کرتے. فورس تیار کرتے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے راستوں میں رکاوٹ اور کانٹے اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے کرتے. کوئی سورج کو پوجنے والا آتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے بھئی سورج کو کس نے بنایا ہے؟ کوئی آگ کو پوجنے والا ہوتا، اس سے پوچھا جاتا آگ کو کس نے بنایا ہے؟ تو وہ اس کے بدلے میں یہی کہتے کہ ہمارے خداؤں نے، ہمارے وڈیروں نے، ہمارے بتوں نے، ہمارے بھگوانوں نے اس کو بنایا ہے. یہ جواب دیتے. ان کے بڑے بڑے وڈیرے بندے جو کوئی جادوگر قسم کے لوگ مر گئے تھے، ان لوگوں نے ان لوگوں کے نام پر مورتیاں بنا رکھی تھی، اور ان مورتیوں کا حوالہ دیتے، کہتے کہ ان ہستیوں نے بنایا ہے، یہی ہمارے رب ہیں، انہوں نے سورج کو بنایا ہے. ان کے دل اور دماغ میں شرک اس طرح بھرا ہوا ہوتا کہ وہ کوئی درخت اونچا لمبا دیکھتے تو سمجھتے یہ خدا ہے، سمندر کی لہروں کو دیکھتے تو سوچتے یہ خدا ہے، آگ کے روشنی کو دیکھتے تو کہتے یہ خدا ہے. یعنی انہوں نے خداؤں کے بہت سارے عقیدے بنا رکھے تھے، ان کے خدائی تصور بے شمار تھے. اور ان حالات میں اللہ پاک نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گئے بگئے کئی بستیوں میں، کئی ملکوں میں اور کئی علاقوں میں مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے اس عقیدے کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا. اور جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ بھئی یہ تمہارے کیسے خدا ہیں، یہ تو حرکت نہیں کر سکتے، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تمہیں کیا دیں گے، ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تم نے اس پتھر کو تراش کے بنایا ہے، یہ تمہیں کیا دیں گے، یہ تمہیں کیا دیں گے. تو پھر بیٹا اسی بات کے بدلے میں کفر اور شرک اور منافقت ابھرتی، بہت ظلم و ستم بڑھتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور وہ ستم بیان کیا نہیں جا سکتا، برداشت سے باہر ہے. کوئی جسم کا حصہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا نہ رہتا کہ جہاں پہ پتھر نہ لگا ہوتا، لہو نہ نکلا ہوتا، ڈنڈا نہ لگا ہوتا، اور کوئی ایسی بکواس باقی نہ بچتی جو ان کو لان تان میں دی نہ جاتی. اور کئی کئی دن جنگلوں میں باندھ کے چھوڑ دیا جاتا، لیکن تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے نہ گھبراتے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بلکہ اس بات پہ روتے کہ اگر ہم اسی طرح دنیا سے چلے گئے تو یہ تو بیچارے جہنم میں جائیں گے، یہ تو بیچارے جہنم میں جائیں گے، ان کو تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ان کا مالک کون ہے، ان کا خالق کون ہے، ان کا وارث کون ہے، ان کا رازق کون ہے. تو رسوں سے بندھے ہوتے، بھوک سے نڈال ہوتے، اور بیٹا پیاس سے گلے خشک ہوتے، اور راتوں کو نیند نہ آتی تو ہاتھ اٹھا کے دل کے آنسوؤں سے اللہ سے ان کی ہدایت مانگتے. کیا مانگتے؟ ہدایت مانگتے، اور اللہ پاک کے آگے واسطے ڈالتے، کہتے یا باری تعالی یہ
ہمارا مرتبہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے کہ ہم تمہارے قاصد ہیں، یہ ہمارا مرتبہ نہیں جانتے، یہ نہیں مانتے کہ ہم تمہارے قاصد ہیں۔ مولا ہمیں پتہ ہے ہم تمہارے قاصد ہیں بھیجے ہوئے، اور مولا تو ہمیں ہمت دے کہ ہم ان کے دلوں کے اوپر محنت کرتے رہیں، ان کو یا اللہ ہدایت عطا فرما، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یہی دعائیں چلتی، اور ان دعاؤں کے بدلے میں کہیں کافر راہ ہدایت پہ آتے، کہیں کافر ہدایت پہ آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے تانا دیا کہ تو کیسا نبی ہے، تیرے رب نے تجھ کو اولاد تو دی نہیں، تیرے رب نے اولاد تو دی نہیں، تو کیسا نبی ہے، تانا دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اس نے مجھ کو کیا بات یاد کرا دی، یہ اس نے مجھ کو کیا بات یاد کرا دی، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا شروع ہو گئے۔ کسی نے پوچھا اے اللہ کے پاک نبی، اولاد تو تمہاری واقع ہی نہیں، تو تم نے لا حول کیوں پڑھ دی؟ کہا لا حول اس لیے پڑھ دی کہ مجھے تو یہ بات میرے تو سوچ میں بھی نہیں کہ میری اولاد نہیں، میری اولاد نہیں، اس نے یہ کہہ کے یاد کرائی ہے تو یہ شیطان ہی ہے نا، یہ کہا حضور یہ کیسی بات ہے کہ تمہاری اولاد نہیں، عمر بیت گئی، بڑھاپے میں آ گئے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تمہاری اولاد نہیں۔ تو کہنے لگے بھائی واقعی مجھے یاد نہیں۔ کہا کیوں، ایسا کون سا نشہ طاری تھا کہ تمہیں اپنی اولاد بھی یاد نہیں؟ کہا اللہ کی قسم زندگی میں کبھی اللہ سے اولاد نہیں مانگی۔ تو اتنی دعائیں کرتے ہو اے اللہ کے خلیل، اتنی دعائیں کرتے ہو، اتنے ہاتھ اٹھاتے ہو، اتنی لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، تو وہ کون سی دعائیں مانگا کرتے تھے؟ کہا ایک بار بھی اولاد کے لیے نہیں مانگی، میں تو انسان اور جنات کے لیے دعائیں مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان کو ہدایت فرما، ان کو ہدایت فرما۔ تو کہا نہیں بھائی اپنے لیے بھی کوئی دعا کر لو، اپنے لیے بھی کوئی دعا کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے آج تک آپ سے اولاد نہیں مانگی، اس لیے نہیں مانگی کہ میں کس منہ سے مانگوں، تم نے تو مجھ کو بھیجا ہے اس دنیا کی فلاح کے لیے، تم نے تو مجھ کو بھیجا ہے اس دنیا کی فلاح کے لیے، اس دنیا کی صلاح کے لیے، جن اور انسان کی فلاح کے لیے، ان کو پیغام دو کہ تمہارا رب کون ہے، پہچان کر لو۔ اور جب میری ڈیوٹی ہی وہ ہے تو میں کس منہ سے مانگوں بیٹا، کس منہ سے مانگوں بیٹی، میری وہ ڈیوٹی ہی نہیں، میں کیسے یہ دعا کر سکتا ہوں؟ تو مولا تو دل کی جانتا ہے، جو میری ڈیوٹی ہے میں اسی پہ سفر کروں گا، اور بیٹا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ لوہے پہ لکیر ہے اور پکی اور ٹھکی بات ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر تیری اسی میں رضا ہے کہ میری اولاد نہ ہو تو مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے، اور اگر تیری رضا ہے اولاد بھیجنے کی، اولاد دینے کی، تو یا اللہ ایسا فرزند عطا فرمانا جو یہی پیغام پھیلائے،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا پیغام پھیلانے والا ہو، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا مانگنے سے بھی پہلے یہی تقدیر سوچ رکھی تھی، یہی تقدیر تو اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک روحانی نورانی بچہ عطا فرمایا، اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی تھی آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، ان کا جو جذبہ تھا، جوش تھا، وہ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی اسی راستے پہ سفر کرتے رہے، اسی راستے پہ سفر کیا۔ کسی نے کوئی یہ کہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ کوئی کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے، یا اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور غیبی مشکل کشا ہے؟ کسی نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی یہی محنت کرتے ہوئے اسی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور یہ جو تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنتے ہو کہ پھر ان کا ظہور ہوا، پھر مکے سے ہجرت ہوئی، پھر مدینے گئے، پھر جنگ بدر بھی لگی، احد بھی لگے، تبوک بھی لگی، اور بھی کہیں بے شمار جنگیں لگی، اور امن کی راہ بھی قائم ہوئی، اور اسلام بھی بڑا پھیلا۔ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، کوئی ایک لمحے کا بھی مطالعہ کرو، کوئی ایک لمحے کا بھی مطالعہ کرو، تمہارا دل کانپ اٹھے گا، تمہاری روح تڑپ اٹھے گی، تمہاری روح تڑپ اٹھے گی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تاجدار ختم نبوت کہا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ نہیں کہا؟ اور کچھ لوگ مولا حسن حسین کو رسالت کا پھول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بیٹا سعید بھی پڑھتا ہے کہ حسین کس کے پھول ہیں؟ رسالت کے پھول ہیں بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ سناؤ، سادہ ہی سناؤ، ویسے ہی سناؤ لفظ۔ میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے۔ ہاں بیٹا اس میں کوئی شک نہیں، اس میں، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا نقطہ ہے، اس کو ٹھیک کر لو گے تو بڑا ثواب ہوگا۔ جہاں پہ پڑھا جاتا ہے میرا حسین نبوت کا پھول ہے، بھئی نبوت تو بے شمار ہے، نبوت بے شمار ہیں، بے شمار نبی ہیں، تم نے یہاں پہ تاجدار ختم نبوت کا پھول کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تاجدار ختم نبوت کا پھول ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اور جب تم کہو گے کہ نبوت کا پھول ہے تو نبوت کا پھول جو ہوتا ہے وہ تو پھر آگے نبی ہونا چاہیے نا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میری سرکار آپ کا بہت بڑا نقطہ دیا ہے۔ تو بیٹا تاجدار ختم نبوت، بھئی اب نبوت کوئی اور آنی نہیں، نبوت ختم ہو گئی، اب اس کے آگے یہ اس کا پھول ہے۔ تو بیٹا کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حسین پہ وحی اترتی ہے، کیا اترتی ہے؟ اترتی رہی ہے۔
تو بیٹا جب تاجدار ختم نبوت کا پھول کہو گے تو وہی کا بھی سسٹم ختم ہو جائے گا، یہ رد ہو جائے گا اس عقیدے کا۔ ٹھیک ہے بیٹا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بیٹا تو مولا حسن حسین کی بچپن، لڑکپن، جوانی اور ان کا کربلا میں استقامت سے قائم رہنا، ان کے اندر، ان کی بنیادوں میں، ان کے خون میں کیا چیز شامل تھی کہ وہ اتنی پرکٹھن امتحان میں کامیاب ہوئے؟ کیا تھا ان کی بنیادوں میں؟ لا الہ لا الہ الا اللہ۔ ان کے دلوں میں یہ بات بیٹھی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہ کس کے لیے شہید ہوئے ہیں؟ اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے، اور ایک قدم بھی واپس نہیں ہٹے کہ ہٹے ہیں کہ ہٹے ہیں۔ اور آپ لوگ اس وجہ سے پریشان نہ ہوا کرو کہ یہاں پہ اتنی محنت ہوتی ہے، اتنے اچھے اچھے بیان ہوتے ہیں اور یہاں پہ ساتھی نہیں بڑھ رہے۔ بھئی حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال کم و بیش، اللہ پاک معاف فرمائے، کچھ لوگ 1450 سال بھی بیان کرتے ہوں گے۔ تو بیٹا کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ بیٹا مختلف روایات لوگ کہتے ہیں، لیکن جنہوں نے بھی پڑھا بہت کم لوگ تھے۔ اور محنت کتنے سال؟ بیٹا 100 سال کی ایک صدی، پھر 100 سال کی ایک صدی، اس طرح کی کئی بے شمار صدییں کم و بیش نکلی، پھر جا کے کم و بیش لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کبھی پریشان نہیں ہوئے، کبھی مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے۔ وہ مایوس اس بات سے ہوتے تھے کہ شاید ہماری محنت میں کوئی شک ہے، حالانکہ انہیں غم تھا، دکھ تھا، کڑن تھی جنوں کی، انسانوں کی کہ یہ لوگ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے، کیوں نہیں کلمہ پڑھ رہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محنت کے اوپر شک کرتے تھے، اپنی محنت کے اوپر بلکہ شک نہیں کرتے تھے، پک کرتے تھے کہ ہم واقعی کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ اور پھر کہتے یا اللہ ہمارا تو کام ہے محنت کرنا، ہدایت دینا تو تیرے ہاتھ میں ہے، ہدایت دینا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور بیٹا جس طرح کا بھی محاذ ہوتا، تمام انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے، صبر سے، استقامت سے، دعاؤں سے، نفل عبادت سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور بیٹا آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں یہ کیوں ہے کہ ان کا اس بات پر عقیدہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، زندگی کا مالک اللہ ہے کہ کوئی اور ہے؟ تمام معاملات کا مالک اللہ ہے۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب ہے کہ لا الہ پہ الہ بہت ہیں، لا الہ بہت الہ ہیں، بہت خدا ہیں، بہت رب ہیں، مگر الا اللہ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ اور وہ کون سا اللہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والا اللہ ہے۔
تو بیٹا یہ جو الا اللہ ہے نا کہ مگر ایک اللہ، تو اس سے ہم تمہاری جھولی میں کوئی نیا نقطہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور بیٹا وہ یہ ہے کہ تم جہاں پر یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں خدا، تو یہاں پر اب یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا شفا، اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا شفا، کوئی نہیں دینے والا شفا، چاہے پوری دنیا میں چاہے جتنی مرضی خطرناک پھیل جائے وبا، تو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا شفا۔ اور بیٹا یہ جو کرونا وائرس تمہارے اس دنیا میں آیا ہوا ہے، دنیا گھبرائی ہوئی ہے، اس سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے۔ بیٹا باتوں کو بڑے غور سے سننا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جھولی میں ایمان کا نور نصیب ہو۔ دنیا اس سے گھبرائی ہوئی ہے، کرونا ہے، یہ ایک لوگ اس کو وبا سمجھتے ہیں، عذاب سمجھتے ہیں، کوئی کیمیکل سمجھتا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے تیار کیا، کوئی کہہ رہا ہے کسی نے تیار کیا، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے اندر جان ہے، اس وائرس کے اندر جو روح ہے، جو دل ہے، دماغ ہے، یہ سارے کے سارے تخلیق کائنات کا کام ہے، یہ سارے کا سارا نمونہ تحریک کائنات کی کاریگری ہے، اور کسی بھی جراثیم میں جان کوئی مخلوق نہیں ڈال سکتی سوائے الا اللہ کے، سوائے الا اللہ کے کوئی جان نہیں ڈال سکتا۔ لوگ اب اس کو وبا سمجھ رہے ہیں، تو بیٹا ہم تم کو ایک غلط فہمی سے، اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کو، قلب کو، جسم کو سکون ہو سکے۔ بیٹا پوری دنیا گھبرائی ہوئی ہے، تو بیٹا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں پانی کی وبا آئی، کس کی آئی؟ پانی کی وبا آئی، پانی کا عذاب آیا، تو ساری دنیا گھبرائی ہوئی تھی، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے، کوئی کہیں پہ چڑھ رہی ہے، کوئی کہیں پہ چڑھ رہی ہے، لیکن جو لوگ اللہ والے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ مست تھے، جو ان کی روحانیات کو مانتے تھے، جو ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے حکم پر ان کی کشتی میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے بڑے چباروں کا یقین رکھتے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اونچے درختوں پہ چڑھ جائیں گے اس سے بچ جائیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے تو بچ جائیں گے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے اسی کشتی میں بیٹھنے کی وجہ سے ہم بچیں گے، ورنہ ہم کہیں بھی چلے گئے بچ نہیں سکتے۔ آج بیٹا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ماسک پہنیں گے تو بچیں گے، جو کہتے ہیں ہم اندروں میں رکیں گے تو بچیں گے، اور کوئی کسی کیمیکل پہ یقین رکھتا ہوگا، کوئی کسی دوائی پہ یقین رکھتا ہوگا، کوئی کسی جگہ پہ، کوئی کسی کپڑے میں، کوئی کسی وردی پہ، کوئی جراثیم پروف وردیاں پہنتا ہوگا، اور وہ اپنے کوئی ویکسین تیار کر کے اس پہ یقین کرتا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس ہے، ہم اس سے بچیں گے۔ ہم تمہیں بیٹا دعوت فکر دیتے ہیں وہ ان باتوں سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اگر وہ بچیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کشتی میں بیٹھیں گے تو بچیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کشتی میں بیٹھیں گے تو بچیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام ہے، جو مشن ہے، جو نام ہے،
ان کا نام ہے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے آخری خطبے میں کھول کھول کے فرما دیا کہ میرے صحابہ، میرے ماننے والوں، میرے گھر والوں، میرے اہل بیت، میرے صحابہ. دھر تو بیٹا آقا کا گھر والوں کے لیے بھی آقا ہی در ہے. تو بیٹا سب کو کھول کھول کے بتا دیا کہ میں نے دین آپ تک پہنچا دیا ہے، اور آج دین مکمل ہو گیا ہے. اور آج کے بعد جو میں نے دین تم کو سکھا دیا ہے، یہ شاہدین تک تو میں نے پہنچایا ہے، اب غائبین تک کس نے پہنچانا ہے؟ تم نے پہنچانا ہے. اور یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اور یاد رکھو اس میں جو کچھ میں نے سکھا دیا ہے، اس میں کوئی ایک بات بھی نہ کم کرنا نہ زیادہ کرنا، جیسے سکھایا ہے ویسے ہی رکھنا، ویسے ہی رکھنا. اور بیٹا ایک فطری انسان کے اندر اللہ پاک نے بات رکھی ہے، ہر والدین کے اندر، جنات کے اندر، کہ جب وہ اسے پتہ چل جائے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی شاگرد کو یہ وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد اس کا خیال رکھنا. کہنا یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. اور دوسری طرف یہ قرآن ہے میرے ہاتھ میں، اس قرآن کا بھی خیال رکھنا، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا، اور میری بتائی ہوئی سنتوں کو نہ چھوڑنا. جاؤ دین مکمل ہو گیا. کیا ہو گیا؟ دین مکمل ہو گیا. اب یہ غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے. تو بیٹا آج پوری دنیا میں کتنے غیر مسلم ہیں جو ایسے ہی مر رہے ہیں. ان کے مجرم ہم لوگ ہیں جن کے پاس یہ کلمہ ہے. ہم نے ان تک کلمہ نہیں پہنچایا، ہم نے ان تک کلمہ نہیں پہنچایا. اور وہ ایک مشین تیار کرتے ہیں، ایک پرزہ تیار کرتے ہیں، تم تک پہنچا دیتے ہیں. اور تمہارے پاس اتنی بڑی دولت، تم وہاں تک نہیں پہنچا رہے ہیں. کتنی سستی ہے، کتنی سستی ہے. اس پر توبہ استغفار کریں، اس پر توبہ استغفار کریں، اور اللہ سے بار بار معافی مانگیں. اور بیٹا یہ جو کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اس سے بالکل نہیں گھبرانا، اس سے بالکل نہیں ڈرنا. کیونکہ اس لیے نہیں ڈرنا کہ تم لوگوں نے ایک عقیدہ بنا لیا ہے، ایک تہیہ کر لیا ہے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی برکت سے بچنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی برکت سے بچنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے اس وائرس سے بچیں گے. بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟ بیٹا ایک تو ہے نا دنیاوی سپرے چھڑکی جا رہی ہے وائرس نہ آ جائے، اور ایک ہے روحانی سپرے. یہ جو تم سنتیں ادا کرتے ہو نا، نماز پڑھتے ہو، نفل پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، داڑھی مبارک رکھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، عشر نکالتے ہو، اور بے شمار اخلاق پیدا کرتے ہو. اور بیٹا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، دیکھنا جو تمہارا سنت کے مطابق ہے، تو بیٹا ایک ایسی خوشبو پیدا ہوتی ہے روحانی، جس خوشبو کو دیکھ کے ایسے کئی وبائی جراثیم وجد میں آ جاتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں،
خوش ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں کہ تمہارا اللہ بھلا کرے، تمہارا اللہ بھلا کرے، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کی برکت سے دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ایمان نصیب فرما، ایسا ایمان نصیب فرما۔ تو بیٹا جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والوں کو ذرا خوف نہیں تھا، ویسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی کشتی میں بیٹھنے والے کو بھی خوف نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور بیٹا یہ تو قافلہ ہے، وائرس کا قافلہ ہے ایک، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ پاک کی فوج ہے، یہ تو پوری دنیا پہ جائے گی، پوری دنیا پہ جائے گی۔ اور یہ سوچو کہ یہ پوری دنیا پہ کیوں جا رہی ہے؟ بیٹا کوئی کہہ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کشمیری رکے ہوئے ہیں، کوئی برما کی بات کر رہا ہے، کوئی کہیں کی، کوئی کہہ رہا ہے امال اچھے نہیں، سب باتیں ٹھیک ہیں، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن اس کی جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے وہ بتانا چاہتے ہیں، وہ تاکہ آپ لوگ دوسرے لوگوں کا بھلا کر سکیں، کیونکہ تمہارا تعلق ہے، تم یہاں پہ روحانی ادارے پر آتے ہو، اس دارالسکون میں آتے ہو، تو تم جہاں بھی جاؤ وہاں بھی سکون پھیلاؤ۔ مین وجہ کیا ہے؟ مین وجہ یہ ہے کہ ساری دنیا یہ بات مانتی ہے، جو بھی مسلمان ہیں جہاں بھی ہیں یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، نظر نہیں آتی، اور تمام مذہبوں والے لوگ بھی مانتے ہیں کہ بھگوان کی لاٹھی، بتوں کی لاٹھی بے آواز ہے، مانتے ہیں، لیکن یہ بے آواز لاٹھی برستی کس وقت پر ہے؟ یہ بے آواز ہی لاٹھی ہے نا، بے آواز ہے نا، ہیں بڑی بڑے سپر طاقت اور بڑے بڑے بم اور ایٹم بم پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیکیں رکھے ہوئے ہیں، رڈار لگائے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسی فوج آئی ہے، یہ ایک ایسی فوج آئی ہے کہ نہ اس کے پاس نہ کوئی ڈور ہے، نہ گڈی ہے، نہ کوئی پتنگ ہے، نہ کوئی پستول ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ توپ ہے، نہ کوئی ایٹم ہے، نہ کوئی بم ہے، لیکن ساری دنیا اس سے دنگ ہے، کوئی ہتھیار نہیں، ساری دنیا اپنے ہتھیار بھول گئی ہے کہ نہیں بھول گئی؟ اب کوئی یہ کہے کہ میں ایٹم بم چلاؤں گا یہ کرونا مر جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے بے آواز لاٹھی ہے، اور یہ وہ فوج ہے جو اللہ پاک کی طرف سے ہے، اور یہ وہ فوج ہے جو راستے پاک کرے گی میرے پاک امام مہدی کے، جو راستے امام مہدی کے لیے راستے صاف کرے گی، ہموار کرے گی، یہ وہ فوج ہے۔ یہ فوج آئی کیوں؟ اس کی مین وجہ کیوں ہے؟ اس کی مین وجہ کیوں ہے؟ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اس کی مین وجہ بیٹا قرآن میں ہے، قرآن پاک میں ہے۔ کس میں ہے؟ قرآن پاک میں ہے، اور قرآن کی اس آیت کو علماء کرام پڑھتے بھی رہے، بتاتے بھی رہے، سناتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، ٹی ویوں پر بھی یہ آتے آتی رہی، پڑھتی رہی، کتابوں میں بھی یہ بات چھپتی رہی، چھپاتی رہی، لیکن کوئی سمجھ نہ سکا کہ یہ آیت کس وقت پر سیٹ ہوتی ہے۔ اللہ پاک صاف کہتا ہے قرآن میں کہ جس نے میرے ساتھ لڑائی کرنی ہے، جس نے میرے ساتھ جنگ کرنی ہے، وہ سود پہ کاروبار کرے۔ کس پہ کرے؟ سود پہ کاروبار۔ وہ سود سے کا لین دین کرے، وہ سود کا کاروبار کرے، اور جو سود کا کاروبار کرے اس کی میرے ساتھ جنگ ہے۔ کس کے ساتھ جنگ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ پہلے عوام سود لیتی رہی، عوام کے حالات بڑے خراب ہوتے رہے، سود میں پھنسے لوگ بوڑھے ہو کے مر جاتے ہیں،
مصیبتیں ختم نہیں نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اب دیکھا کہ پوری دنیا کی بینکاری کا نظام سود پر ہے تو اللہ نے کہا کہ واقعی میرے ساتھ ان کی جنگ اب جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم سے جراثیم کو امر دیا کہ ذرا جاؤ ان کا قلعہ کما کر کے آؤ۔ جب تک سود کاری سے دنیا پاک نہیں ہوتی تب تک یہ کرونا وائرس واپس نہیں جائے گا، اللہ اکبر انشاءاللہ تب تک یہ کرونا وائرس واپس نہیں جائے گا واپس نہیں جائے گا۔ نہیں جائے گا۔ اور یہ ہم نے بتایا ہے کہ یہ آیا ہے کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، بتایا کہ نہیں بتایا؟ اور اگر کسی مسلمان کو یہ لگتا ہے تو وہ یہ نہ غرور کرے، یہ نہ پریشانی لے کہ یہ مجھے کیوں لگ گیا ہے، وہ یہ سوچے کہ میرے اندر کوئی غلطی تھی، میرے اندر کوئی غلطی تھی، کوئی غلطی تھی، میرے اندر کوئی غلطی تھی، اس کی وجہ سے لگا ہے، اس کی وجہ سے لگا ہے۔ اور بڑے بڑے درس دینے والے اس بات کا غرور نہ کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اور اس دنیا کو اب عارضی سمجھو، اور یہ دنیا یقیناً ختم ہونے والی ہے، ہر چیز قریب ہے، ہر چیز قریب ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر یہ بات فوکس ہو جائے کہ یہ جو تم یہاں پر نہر کے کنارے پر آتے ہو، جنگل میں آتے ہو اور کچی زمین پر بیٹھتے ہو اور سادہ جگہ میں رہتے ہو، یہاں پر کوئی سہولت میسر نہیں، کوئی ایسی سہولت میسر نہیں جو اس دنیا والوں کو اس وقت نصیب ہے، تو یہ پریشانی کی بات نہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی پکھا نہیں تھا، کوئی ٹوائلٹ نہیں تھا، کوئی فرش کے اوپر کارپٹ زمین نہیں تھی کہ تھی، کچھ نہیں تھا، بلکہ گھاس کی جوتیاں تھی، گھاس کے بچھونے تھے۔ تو صحابہ اکرام کی بھی ایسی ہی زندگی تھی، تو یہ صرف اور صرف یہاں پر آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نصیب ہوئی ہے، جس کا دل اور دماغ اس بات میں پھنس گیا ہے کہ مولا امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور ہم نے ان کی فوج میں شامل ہونا ہے، اس بندے کو یہاں آ کر یقینی سکون ملے گا، اس بندے کو یہاں آ کر سکون ملے گا، اور جس کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھی اس کو یہاں پر کوئی سکون نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کرونا وائرس جو ہے، اللہ پاک اس وائرس کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک اس وائرس کو تمام درجالی سوچوں سے بچائے، اور اللہ پاک مولا امام مہدی کے راستوں کو ہموار کرنے میں اس طرح کی کئی بے شمار فوجیں ہم لوگوں کو عطا فرمائے، کہو آمین آمین۔ اور بیٹا توبہ استغفار کا دور ہے، توبہ استغفار کا دور ہے، اور استغفار کرو، اتنی استغفار کرو، اتنی استغفار کرو، اتنی استغفار کرو کہ جیسے تمہیں کوئی گریبان سے پکڑ کے تمہارے گناہ پوچھ رہا ہے، تمہارے گناہ پوچھ رہا ہے، اور تم استغفار استغفار کر رہے ہو۔ بس بیٹا یہی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہم تم کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی حفاظت عطا فرمائے۔ یہ پوری دنیا میں جو سودکاری کا نظام ہے یہ اس وجہ سے ہے اور کوئی وجہ نہیں، سودکاری ختم ہو جائے گی
تو یہ بھی چلا جائے گا. اگر سودکاری ختم نہ ہوئی تو یہ نہیں جائے گا. اور کسی اللہ کے نیک بندے کی دعا سے ہو سکتا ہے عارضی طور پر غائب تو ہو جائے. کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ اس سے جان چھڑا، انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ ایمان والوں کے حق میں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی دعا سے یہ غائب بھی ہو جائے عارضی طور پہ، لیکن دوبارہ یہ اس سے بھی طاقتور ہو کے ابھر سکتا ہے. دوبارہ یہ اس سے بھی طاقتور ہو کے ابھر سکتا ہے. تو اس لیے بیٹا یہ جو سود کاری کا معاملات ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ بڑے خطرناک ہیں. اس سے عوام کو بچاؤ، خود بھی بچو اور لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچاؤ. اللہ پاک آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.